اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں سید علی زہاد آبدی نبا فاؤنڈیشن اسٹوڈیو قم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ انسان، تمام مومنین و مومنات، فطرے کے حوالے سے کافی سوالات ان کے ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کس سے کریں، کیسے پوچھیں، فطرہ کیسے نکلے گا، کس کا نکلے گا، کتنا نکلے گا۔ اور اس کے علاوہ آج کل کے جو نئے زمانے کے حالات ہیں، گوگل پے، فون پے، جی پے اور ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے انسان یہ ہوتا ہے کہ ہم فطرہ کیسے دیں، کیسے نہ دیں۔ تو انہی تمام تر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں فطرے کے متعلق کچھ سوالات کو لے کر کے آئے ہیں، تاکہ آپ کی یہ مشکل آسان اور حل ہو سکے۔ اور انہی سوالوں کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا سید عمار حیدر رضوی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین کو بھی تحفہ سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو فطرہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب مومنین کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فطر سے متعلق ہمارا پہلا سوال ہے کہ سب سے پہلے فطرہ کیا ہے اور فطرہ کس کا نکلے گا؟ جی، بہت زیادہ ناظرین سوال ہوتا ہے کہ فطرہ کیا ہے اور فطرہ کس کا نکلے گا؟ کس کا نکلے گا۔ دیکھیں فطرہ کیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو 30 دن روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، جی، اس کی قبولیت کا ذریعہ جس چیز کو قرار دیا ہے اسے فطرہ کہا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے کہا تھا کہ عبادت کا مفہوم تنہا خدا کی عبادت کرنا نہیں ہے، بالکل ہے نا؟ بالکل، یعنی اللہ کو بھی آپ نظر میں رکھیں اور بندوں کو بھی، اور بندے کو بھی فراموش نہ کریں۔ آپ اسی عبادت سے دیکھ لیں، آپ 30 دن آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، آخر میں اللہ نے اس کی قبولیت رکھا ہے کس میں؟ فطرے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو آپ مستحق تک پہنچائیں، یعنی یہاں پر یعنی ایسا نہ ایک حق ہے کسی جو بندوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ جو ہے وہ فطرہ یہ ہے۔ اب اس کو آپ کسی شکل میں بھی رکھیں اور کسی شکل میں بھی معاشرے میں ہمارے ہو، کہ گندم ہو، کہ آٹا ہے، کہ چاول ہے، تو اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کبھی کبھی کہ کیا نکلے، بحث آگے آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن فطرہ جو ہے وہ یہی ہے، یعنی آپ کچھ مقدار میں کچھ چیز جو ہے مستحق تک پہنچا دیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں میں ہمیں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے، فطرہ نکال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ نے جسے نوازا وہ نکال دیتا ہے، لیکن انتظار کرتا ہے کہ کوئی مستحق مل جائے، بالکل آ جائے ہمارے گھر پہ تو ہم اس کو دے دیں۔ تو روایت میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کوئی فطرہ یا زکوٰۃ یا خمس آپ کے پاس کوئی مانگنے آئے تو آپ دیجئے، یعنی یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ آئے تو ہم دیں، نہیں، آپ کا فریضہ۔ ہاں، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، اچھا وہ فلاں ہر سال وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں، وہ آئیں گے تبھی دیں گے۔ اللہ نے کہا آپ کی ذمہ داری ہے ادا کرنا، آپ پہنچائیں، یعنی آپ کے گھر اسے آنے کے بعد سکی کا احساس نہ ہو کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، فطرہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہے۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ ہمارا پڑوسی جو ہے اس کے یہاں گھر میں کھانے کے لیے نہیں، آج عید اس کے یہاں نہیں منائی جائے گی، آپ کو پتا ہو، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں فطرہ تمہیں دے رہا ہوں، آپ اس کو اس طرح سے مدد کر دیں کہ اسے لگے کہ ہماری مدد ہو گئی ہے، اور اسے اس بات کی ندامت اور احساس بھی نہ ہو کہ ہم غریب ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے اس کا۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ کس کا نکلے، کس کا نکلے۔ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ بالغ اور عاقل انسان، اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ یہ فطرہ نکالے۔ کس کا نکالے؟ پہلے تو اپنا نکالے، سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اپنا نکالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کما رہا ہے، جس کے پاس مال ہوگا وہی نکالے گا، تو یہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار پہلے اپنا نکالے، اس کے بعد کیا کرے؟ گھر میں جتنے اس کے نان خور ہیں، ضروری نہیں کہ اپنا رشتہ داری ہو، ہاں جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نوکر ہو سکتا ہے اس کے جو بھی اس کے مال سے کھا رہے ہو، نان خور یعنی روٹی کھانے والا جو بھی ہو، تو اس کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے۔ اسی لیے ہے کہ اگر مہمان آپ کے گھر آ کے رک گیا، باہر کا مہمان آ کے رک گیا ہو اور وہ آپ کے گھر پہ بالکل ویسے ہی رہ رہا ہو جیسے گھر والے رہ رہے ہوں، اور کھانا کھا رہا ہو رات کا، تو اس کے اوپر فطرہ آپ کا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کیوں نانخور ہو گیا وہ آپ کا۔ اچھا، یہاں ایک سوال میرا اور بھی ہے کہ بالغ کی شرط ہے، بالغ کی، وہ بالغ جو کوئی آمدنی نہیں ہے جس کی،
وہ کیا کریں فطرے؟ یہی بتانے جا رہا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نکال ہی نہیں سکتے فطرہ, پیسے ہی نہیں ان کے پاس, تو ان کے لیے تو بس توبہ استغفار ہے, اللہ سے دعا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ مثلا گھر میں 7 آدمی ہیں لیکن ایک آدمی کا فطرہ نکال سکتے ہیں, تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ نکالے اور باقی سب لوگ اسے آپس میں ہاتھ لگا کے, جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ لگا لو, صدقہ نکالو, ہاتھ لگا لو, اس طرح سے جو ہے سب لوگ گھما لیں, سب کا فطرہ اللہ قبول کر لے گا. تو خدا جو ہے وہ اصل میں مال نہیں دیکھتا, بالکل نیت. 3 کلو کیا حیثیت ہے اس کی, کسی کی حیثیت نہیں دیکھتا کہ آپ کو, آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے خدا کے لیے دینے کا. بالکل آپ کے اندر ایک آدمی کا جذبہ تھا, آپ نے دے دیا, پورے گھر کو اللہ قبول کرنے والا ہے. آپ کے اندر 5 آدمی 7 آدمی کا ہے, اب وہی مسئلہ ہے, روٹی کا نکالوں, آٹے کا نکالوں, چاول کا نکالوں, پتہ کرو سب سے سستا کیا ہے. ہاں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے میں ہمارے اس طرح کے افراد مل جائیں گے آپ کو کہ جو ڈھونڈتے ہیں سستا کیا ہے. بھائی سستا نہیں دیکھنا ہے, آپ خدا کے لیے دے رہے ہیں. بالکل. اگر آیت اللہ سیستانی خود آ جائیں, جن کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, وہ خود آپ کے یہاں آ جائیں, آپ ان کو کچھ دیں گے تو ڈھونڈیں گے سستا والا کون سا دے. کیا بات ہے, کیا ڈھونڈیں گے؟ جو ہے سب سے اچھی غذا ہو, جو سب سے اچھی چادر ہو, جو سب سے اچھا غلاف ہو, جو سب سے اچھی کرسی ہو, اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو ہمارے جو سب سے بہتر ہوگا وہ دینے کی کوشش کریں گے. فطرہ بھی یہی ہے, آپ خدا کو دے رہے ہیں. یہ مت دیکھیں گے آپ مستحق کو دے رہے ہیں, مستحق نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اگر میرا بندہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو وہ بندہ نہیں ہے, میں خدا ہوں جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اس کی مدد نہیں ہے, یہ خدا کی مدد ہے. خدا کی مدد, خدا کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں, ایسی قربانی ہے. بالکل. پیسہ رکھتے ہوئے ملاؤ, کچھ لاغر واگر سی لے لیتے ہیں, قربانی ہو جائے گی, محلے والے سمجھے ہاں بھائی ان کے یہاں قربانی ہوئی ہے, بس نام ہو جائے. نام نہیں کرنا ہے آپ کو, نام نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا. خدا کی بارگاہ میں قربۃ الی اللہ خالصۃ لوجہ اللہ کرنا ہے. اس میں پھر آپ پیسہ نہ دیکھیں, پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں جو واجب ہمارے اوپر. بالکل. اگر ہم چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول پہ دیں, پھر ہم آٹے کے پیچھے نہ جائیں. اگر ہمارے گھر میں مثلا مہینے میں 20 دن چاول کھایا جاتا ہے تو پھر اب ہم جو ہے یہ نہ جائے کہ ہم کثرت ہماری ہے. گیہوں لے جائیں, اور اگر ہمارے یہاں روٹی کھائی جاتی ہے, اگر دونوں بہن ہیں تو جس پہ چاہے اس پہ نکال دے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ فطرہ ہے اور یہ نکالنا ہے. تو اس طرح سے اب امید ہے کہ ناظرین کو اس جواب کے ذریعے سے ان کے سوالات بھی حل ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ فطرہ کتنا نکلے گا اور کیسے دیا جائے گا. بہت عمدہ سوال ہے کہ کتنا فطرہ نکلے گا. دیکھیے رقم کی تعداد تو معین نہیں کر سکتے, لیکن کلو کی تعداد ہمارے یہاں معین کی گئی ہے کہ ایک سا تقریباً 3 کلو. 3 کلو جو ہے وہ اناج, وہی میں نے کہا ابھی جیسے پہلے سوال میں کہ اگر آپ چاول کھاتے ہیں, چاول دیجیے, روٹی کھاتے ہیں تو آٹا دیجیے, جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ دینا ہے. تو کیا چاول اور آٹا ہی دینا ہے؟ کہتے نہیں, آپ اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں. تو 3 کلو یہ اناج آپ کو دینا ہے, اس کا فطرے کے نام پہ مستحق تک پہنچانا ہے. کیسے دیا جائے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیسے دیا جائے. کیسے دیا جائے کا مسئلہ دیکھیے یہ ہے, وہی ابھی میں نے کہا کہ آپ انتظار نہ کریں, انتظار نہ کریں کہ مستحق ہم تک آئے, ڈھونڈیں آپ. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم جس معاشرے اور سماج اور محلے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں ہم کو پتہ ہی ہوتا ہے تقریباً تقریباً یہ پتہ ہو جاتا ہے. اور مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے, یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. میں اپنی بات کروں, مثلا 40 سال کا 45 سال کا اگر میں ہو رہا ہوں اور میں بچپن سے اپنے وطن میں آنکھ کھول کے دیکھ رہا ہوں, تو 3-4 گھر ایسے ہیں جن کو ہر سال ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی. ہر گاؤں میں یہ نارمل ہے. 2-3 گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہے. اور افسوس ہے پورے گاؤں والوں پر کہ جو 30-40 سال میں بھی مل کے انہیں یہاں تک نہیں پہنچا سکے کہ وہ اپنے آپ کو غنی بنا سکے, کم سے کم کھانے پینے کی. تو فطرہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں شمار ہو جائے. یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے جو نادیدہ ہوتی ہے لوگوں کی نگاہیں. اگر ان میں سے ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بن جائے صرف اس چیز کے لیے, مثلا ایک بچی کی شادی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں, میں فطرے کی نارمل بات کہہ رہا ہوں, کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر گاؤں کی کہانی ہے. 2-3 گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی بچی کی شادی ہوتی تو بیچارے جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں, کیسے کریں, کہاں سے آئیں. مولانا صاحب پاس آئے گا مثلا فلاں ادارے کے کسی ادارے کے نام درخواست لکھ دیجیے, ہاں اس کی آپ ہماری معرفی کر دیجیے. کہاں سے ادارے سے کتنا آتا ہے؟ 5,000 روپے. صحیح, کسی بھی ادارے سے آپ دیکھ لیں 5,000 روپے 3,000 روپے جو بھی, اس کے بعد اتنے میں شادی ہو جائے گی. پورے گاؤں کی
نمائندگی ایک درخواست کرتی ہے کہ اس گاؤں میں ایک بچی ہے جس کی شادی ہے. افسوس ہے نا. اور اس کا جواب اور آتا اس ہے گاؤں کے 10-20 لوگ سعودیہ بھی ہیں, بحرین بھی ہیں, کینیڈا بھی ہیں, لندن بھی ہیں, ماشاءاللہ مثلا ایسا بحیثیت ہے. تو افسوس نہیں ہے. اگر ہر گاؤں میں ایک کمیٹی بن جائے صرف اس کی کہ ہمارے نوجوان ماتم کمیٹی بن رہی ہے, انجمن کمیٹی بن رہی ہے, فلاں کمیٹی بن رہی ہے, ارے بھائی ایک کمیٹی اس کی بناؤ کہ جو 20 سال سے غریب ہیں. غریب کیوں ہیں؟ بالکل, یہ بھی ذمہ داری ہے. جو جس گھر میں ایک بچی کی شادی ہے وہ بچی اس گھر کی بچی نہیں ہے, پورے گاؤں کی بچی ہے. وہ سب مل کے 1,000 اگر دے دیں 100 گھر کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 ہو جائے گا. 1,00,000 ہو جائے گا. اور اگر سعودی دبئی والے ہمارے بھائی جو بیٹھے رہتے ہیں, اگر وہ 5-5 ہزار دے دیں, صحیح, بہترین طریقے سے اس بچی کی شادی ہو جائے گی, اپنی بچی کی طرح اس کی شادی اور ہو جائے گی. اس طریقے سے لگتا ہے کہ اس محلے اور اس گاؤں کی اپنی عزت بھی پامال نہیں ہوگی, اور کہیں سال بھر 2 سال میں کہیں ایک شادی آتی ہے. بالکل ایک اس طرح کی شادی, بالکل, اس طرح کا ایسے واقعہ پیش بہت آتا ہے. بہت ریئر کیس ایسے ملیں گے آپ کو. بے شک. لیکن یہ وہی ہے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں. کیسے دیا جائے یہ ہے, یعنی آپ محسوس کریں کہ کہاں ضرورت ہے. جیسے ماں باپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ پانی مانگے تو پانی دے دیجیے آپ, ماں باپ کھانا مانگ رہے ہیں تو کھانا دے دے رہے ہیں آپ, ماں باپ کپڑا مانگ رہے ہیں دے دے رہے ہیں, ماں باپ جوتا پھٹا ہوا مانگ رہے ہیں کہ بیٹا جوتا پھٹ گیا تب دے رہے ہیں آپ. تو یہ تو نوکر بھی کر دے گا بالکل, مانگنے پہ تو کوئی بھی بالکل. اور کیا, آپ محسوس کریں کہ میرے باپ کا جوتا پھٹا تو نہیں ہے, ہاں, میرے باپ کو بھوک تو نہیں لگی ہے. احساس اس احساس, یہ جب احساس جب اپنے گھر میں جاگے گا تو پھر یہی احساس باہر پہنچے گا. تو اپنے گھر ہی میں احساس مرا ہوا ہے, بچے بھوکے ہیں, اپنی صحت پہ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے. صحیح, بالکل. بچوں کے لباس نہیں اچھے ہیں, ہماری جیب میں پیسے ہیں, ہم بچائے پڑے ہیں, لیکن پھر بھی بچوں کا لباس نہیں ہے, بچوں کے اسکول کا ڈریس نہیں ہے, بچوں کے جوتے پھٹے, جو بھی ہے جو بھی ضروریات, یعنی بیوی کہے جا رہی ہے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے, ان کے پیسے بینک میں جمع ہوئے ہیں اور ضرورت پوری نہیں ہو رہی. تو جو اپنے گھر میں احساس بیدار نہیں کر سکتا وہ محلے اور معاشرے میں کہاں سے بیدار کر سکتا ہے. لیکن جاگنا چاہیے. بالکل, سبحان اللہ. ناظرین, یہ ہمارا دوسرا سوال تھا. اب ہمارا تیسرا سوال ہے جو آج کے زمانے اور موقعیت کو دیکھتے ہوئے ہے کہ آج کا زمانہ ڈیجیٹل زمانہ ہے. تو ہمارا سوال اسی ڈیجیٹل زمانے سے ہے کہ آج جب گوگل پے, فون پے وغیرہ کا زمانہ ہے, تو اس زمانے میں ہم فطرہ کیسے نکالیں, اور کیا فطرہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ احسن, تو بہت عمدہ سوال ہے, چونکہ یہ سوال اس کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. 2 مراجع کرام جو ہمارے مشہور ہیں, ایک آیت اللہ سیستانی صاحب حفظہ اللہ, اور ایک رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب حفظہ اللہ. خدا ان سب کو عمر طولانی عطا فرمائے اور انشاءاللہ ان کی جو ہے حفاظت فرمائے. دونوں کا مسئلہ, آغا خامنائی کہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو ہے وہ فطرہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آغا سیستانی ہیں, ان کے یہاں کنڈیشن ہے, آپ ایسے ہی کسی کو فطرہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اسی رقم کو دیں, جو رقم ہے نکالا ہے اسی رقم کو آپ 10 بدس پہنچائیں, بہتر یہ ہے. لیکن اگر نہیں پہنچا سکتے آپ, ایسا کوئی مستحق نہیں ہے. ہاں, وہ مثال طور پہ کسی دوسرے شہر میں ہے, ہاں, مثلا ہمارے بہت سارے دوستان جو ہیں وہ مثلا سعودی میں ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنے گاؤں کی مدد کریں, کسی گھر میں جو ہے وہ سیوئی بن جائے, گھر میں گوشت پک جائے اس کے, جو غریب ہیں وہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں. اب وہ 10 بدس نہیں دے سکتے 10 بدس. اب وہ کیا کریں, تو اگر سیستانی کنڈیشن لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں آپ وکیل بنا دیں اس کو. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ فطرہ تمہارا ہے اور میں اس کو, تم مجھے وکیل بنا دو, میں لے کے تمہیں پھر ٹرانسفر کر دوں گا وہ پیسہ. تو اس طرح سے نوعیت ہے. اور ناظرین, اس مسئلے کو ایک بار آپ لوگ خود بھی جا کے آیت اللہ سیستانی کے عملیے میں پڑھ لیں, تاکہ مشخص ہو جائے کس طرح سے. بہت سارے ان کے استفتاءات میں بھی مل جائے گا ان کے, اس میں آپ جا کے تلاش کریں کہ اس کو کس طرح سے, کس کنڈیشن میں ہم بہتر سے بہتر طریقے سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ شخص جو باہر رہ رہا ہے وہ یہ کرے کہ وہ جو رقم فطرے کی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے, فون پر اس سے رابطہ کرے کہ آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں, اور تاکہ میں یہ آپ کا فطرہ اپنے پاس لے سکوں. اب جب وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اب وہ اس فطرے کو, اسی رقم کو, اسی وکالت کے ذریعے سے اپنے گوگل پے, فون پے, جو بھی ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا. تو یہ طریقہ ہے. جزاک اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہ ہو گیا فطرہ. اب فطرے کے بعد ایک جو دوسرا سب سے اہم سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ عید کیا ہے؟ دیکھیے, عید جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس خوشی کا نام ہے جو 30 دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے
وہ نعمتیں جو حلال تھی دوبارہ اپنی روٹین میں آ گئی ہیں. اس کا نام عید ہے، یعنی اس خوشی کا نام ہے کہ ہم دوبارہ اطاعت خداوند عالم میں پاس ہو گئے. اللہ نے وہ چیزیں جو ہمیں روکی تھی دوبارہ ہمارے لیے حلال کو حلال کر دیا، اور حرام کو حرام تو ہے، یہ وہ تو حرام حلال بھی ہمارے لیے حلال وہ ہو حلال گئی. اب ہم جس سے کھا روکا سکتے گیا ہیں، پی تھا، جو سکتے ہیں. کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے. ہاں، لیکن جو ہے وہ اصل مفہوم عید کا جو ہے وہ اگر روایت میں آپ دیکھیں تو کہتے ہیں جس دن گناہ نہ ہو وہ دن عید کا ہے. تو جب جس دن گناہ نہ ہو وہ دن عید کا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے خود جو دن عید اللہ نے قرار دیا ہو اس دن ہم کم سے کم گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں اور پرہیز کریں. اب آخری سوال یہ ہے قبلہ کہ جن لوگوں کا مرض کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے وہ کیا کریں؟ بہت عمدہ سوال ہے، چونکہ عید جب ہو گئی تو اب جو لوگ بیچارے مریض تھے، جو لوگ جو ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے یا کوئی ایسی پریشانی آ گئی تو کیا کریں یہ؟ ہمارے ہاں دو طرح سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کو مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئی تو وہ قضا کر لیتے ہیں. اگر قضا کر لیتے ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، قضا ہو گیا، ادا ہو گیا. مگر کسی کا 30 دن کا روزہ چھوٹ گیا ہو اور مجبوری کی وجہ سے چھوٹا ہو اور وہ شعبان تک جو ہے وہ نہ رکھ سکا ہو، یعنی اگلا شعبان جو آنے یعنی والا کسی مجبوری کی وجہ سے اگلے یعنی پورے سال رکا ہو. اگر شعبان کی 29 سے اس نے یعنی ماہ رجب کی 29 سے رکھنا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، تب تو وہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ 15 تک نہیں رکھ سکا تو اب اگر سستانی کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 15 دن کا فدیہ دے گا اور بقیہ 15 دن کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. ایسے ہی بڑھتا جائے گا، جتنا دن رکھ سکتا ہے اتنا دن رکھے گا، اور جو نہیں رکھ سکتا ہے اس کا فدیہ دے گا. ایک مد جو ہے وہ دے گا، یعنی 3 پاؤ. اور اگر کوئی پورا نہ رکھ سکے اب یہی ہے، اگر مریض ہے، ایک انسان مریض ہو گیا تو مرض 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک مرض بخار سردی نزلہ ہو گیا چھوٹ گیا، یہ بھی قضا کرے گا. لیکن کوئی ایک مرض ایسا ہے جو دیر تک چلتا ہے، بہت دن تک چلتا ہے، وہ انتظار کرے گا. بھائی یہ بھی انتظار کرے گا اگلے سال شعبان تک، ماہ رمضان تک. اگر اللہ نے اس کو شفا دے دیا تو قضا کرے گا، اور اگر نہیں شفا ملی اور ایسے ہی رہ گیا تو پھر وہ 3 پاؤ 1 مد جو ہے وہ فدیہ دے گا اور اسے مستحق تک پہنچائے گا. ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے معمولاً کہ انسان روزہ نہیں سکتا، لا بھائی فدیہ دے دیں اسی سال ماہ رمضان کے بعد. بھائی ہم روزہ نہیں سکتے، فدیہ دیں. نہیں بھائی، رکو، انتظار کرو، ٹھہرو، پھر کیا کرو، پھر اگر قضا نہ کر سکو تب فدیہ دینا، یعنی 1 سال انتظار کرنا ہے ناظرین، تب اس کے بعد فدیہ دینا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اور تمام مریضوں کو، تمام مومنوں و مومنات کو تمام امراض اور تمام بلائیات اور آفات سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ قبلہ، اور ہم نے آپ سے آپ کے ان سوالوں سے استفادہ کیا، اور آپ نے بہترین انداز میں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم کو ہمارے سوالوں کے جواب دیے. امید ہے کہ ناظرین کو بھی اپنے سوالوں کے تمام جوابات مل چکے ہوں گے. اب ہم ناظرین سے خدا حافظی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ناظرین کے لیے دوسرے منتخب مسائل کے جوابات لے کر کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ناظرین سے خدا حافظ. خدا حافظ.